ہماری پہلی ایپیسوڈ جو گزری اس پر ہم نے بات کی باغ فدق اور مال فے کے بارے میں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم نے بات کی۔ قرآن میں بھی مال فے کا جو حکم ہے اور حدیث شریف میں بخاری اور مسلم میں جو ہم نے حدیث پیش کی، اور خصوصاً تشریح کے علماء کے اقوال بھی پیش کیے۔ اب چلتے ہیں تشریح کتب کی طرف، اور اب ہم اس ایپیسوڈ میں بات کرنے والے ہیں کہ مال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کیا ہے اور اس کے بارے میں حکم کیا ہے۔ نیج البلاغہ میں صاف لفظ سے موجود ہے، حضور نے فرمایا نبیوں کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، اور نبی جو ہیں، اور فدق کے بارے میں حضور کو کہا گیا یا رسول اللہ آپ باغ فدق رکھ لیں، آپ اس کو اپنے استعمال میں لائیں، جو مصارفین ہیں جو ہے آپ اس میں رکھ لیں، مصارفین کو ہم اور دے دیں گے ایسا۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، میں نے باغ فدق کو لے کیا کرنا ہے، انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، لہٰذا حضور نے اس کو عام کر دیا۔ وہ میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں، سامنے اسکرین نظر آ رہا ہوگا۔ شیخ صدوق جو کہ بہت بڑے صدوق تھے، مطلب ہے کہ شیعوں کے ہاں بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے ثواب الاعمال و عقاب الاعمال اپنی کتاب کے اندر لکھا، بے شک انبیاء کے وارث علماء ہیں، اور نبیوں کی وراثت جو ہے وہ علم ہوتی ہے، دینار اور پیسہ نہیں ہوتا، درہم اور دینار نہیں ہوتا، لہذا نبی وراثت میں کچھ نہیں چھوڑتے۔ ٹھیک ہے، معلوم ہوا کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، شیعہ علماء بھی تسلیم کرتے ہیں۔ شیخ صدوق، آپ رقم رہیے گا، نام ایسا ہے شیخ صدوق، آپ نے اپنی کتاب من لا یضر فقیہ جلد نمبر 4 اور صفحہ 301 پہ لکھا، سکین آپ کو نظر آ رہا ہوگا، انبیاء کا ورثہ درہم اور دینار نہیں ہوتا، بلکہ ورثہ ان کا علم ہوتا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ تو باغ فدق نبی کا وراثت کیسے ہو سکتا ہے؟ آگے چلتے ہیں، میں باغ فدق کے متعلق بات کروں گا، ابھی شیعہ کتابیں دکھا دیتا ہوں تاکہ عقیدہ مضبوط ہو جائے۔ ملا باقر مجلسی 600 کتب کا مصنف، شیعوں کے ہاں مستند عالم، بہار الانوار جلد نمبر 1 کتاب العلم 164 نمبر پیج، فرماتے ان العلماء وراثت الانبیاء، نبیوں کی وراثت علماء ہیں، اور ان الانبیاء لم یرثوا دینار و درہمها، کہ جو نبی ہیں ان کی وراثت درہم و دینار نہیں ہوتا، بلکہ وہ کیا چھوڑتے ہیں، ان کی وراثت علم ہوتا ہے۔ تو جو ہے شیعہ عالم بولا باقر مجلسی۔ اب آتے ہیں ذرا بخاری کی طرف۔ بخاری کتاب المغازی، کتاب المغازی غزوات کے بیان میں صفحہ 369، اور میرے پاس یہ ترجمہ ہے، تو یہ نبی والا کیونکہ شیعہ زیادہ پیش کرتے ہیں، میں نے صرف پیش کیا، یہ صفحہ جلد نمبر ہے 5، یہ طویل ترجمہ کیا گیا ہے مختصراً، اس لیے اس کے اندر بھی صاف روایت موجود ہے۔ میں پوری روایت آلریڈی پہلی ایپیسوڈ میں پڑھ چکا ہوں، مال فے کے بیان میں یہ روایت مال فے کے بیان میں ہے، لیکن اس سے میں وہ اپنی بات اس میں اخذ کرنے والا ہوں۔ اس میں موجود ہے کہ انبیاء اپنی وراثت میں کچھ نہیں چھوڑتے سوائے جو ہے علم کے، علم انبیاء کی وراثت ہے، وہ مال درہم و دینار نہیں چھوڑتے۔ اگلی ہم چلتے ہیں بخاری کی اگلی روایت، اسی روایت کا آخری حصہ میں بھی یہی بات ہے کہ حضور نے فرمایا ہماری وراثت جو ہے وہ کیا ہے، علم میں وراثت ہے۔ ٹھیک ہے، آگے چلیں تو اسی کتاب المغازی کی صفحہ 371 پر بخاری میں حضور نے فرمایا کہ ہمارا ترکہ تقسیم نہیں ہوتا، ہم جو جائیداد چھوڑتے ہیں انبیاء کی جائیداد تقسیم نہیں ہوتی، ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو یہ بات اسی بخاری کی روایت سے معلوم ہو گئی۔ آگے کتاب المغازی کی اسی غزوات کے بیان میں جلد نمبر 5 صفحہ 372 پہ موجود، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہمارا ترکہ تقسیم نہیں ہوتا، ہماری جائیداد تقسیم نہیں ہوتی، ہم جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ اور خیرات ہوتی ہے۔ تو آگے اسی پر جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق روایت موجود ہے کہ حضرت ابراہیم بن موسیٰ نے بیان کیا، انہوں نے ہم کو، معمر نے خبر دی، انہیں زہری نے بتایا کہ انہیں عروہ نے بتایا، انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا۔ اب یہ سند ہے اس کی، حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں۔ آج تشیع حضرات، کچھ حضرات جو ہے وہ حضرت عائشہ کے متعلق نہیں اچھا گمان رکھتے، حالانکہ حیران کن یہ بات ہے جو روایات باغ فدق کی
سکہ ہاتھ پر اور اپنے مطالبہ منوانے کے لیے پیش کی جاتی ہیں، ان کی راویاں ہی اما عائشہ ہیں۔ تو امیر المومنین ابو بکر صدیق کی برگاہ میں اما عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ازواج مطہرات، ہم ساری ازواج مطہرات اکٹھی ہوئیں اور ہم نے اور عثمان غنی کو ابو بکر صدیق کے پاس بھیجا کہ ہمارا وصف جا کے طلب کریں۔ تو جب عثمان غنی کو ہم نے بھیجا تو عثمان غنی نے کہو ان سے کہ وہ اللہ سے ڈریں، کیا ان کو نہیں معلوم کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ انبیاء کا ورثہ تقسیم نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ اگلی روایت پیش کروں، اس کا بھی سکین لگا دوں گا۔ اسی طرح کے ساتھ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اما فاطمہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ابو بکر صدیق کی برگاہ میں گئے اور ان کی برگاہ میں کہا کہ علیہ السلام کی زمین جو فدق میں تھی اور جو خیبر میں آپ کو حصہ ملا تھا، اس میں سے ہم اپنا ورثہ مطالبہ کرتے ہیں، اپنی وراثت کا مطالبہ کرتے ہیں۔ تو اس پر ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں نے خود حضرت وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا ہمارا ترکہ تقسیم نہیں ہوتا اور جو کچھ ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، البتہ آل محمد کو اس جائیداد میں سے خرچ ضرور ملتا رہے گا۔ ہم جو ایک حضور خرچ خود دیا کرتے تھے وہ اخراجات ہم اٹھائیں گے، ہم دیں گے جو ہے۔ اور خدا کی قسم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کے ساتھ عمدہ معاملہ کرنا مجھے اپنے قرابت داروں کے ساتھ حسن معاملات کرنے سے زیادہ عزیز ہے۔ اللہ اکبر۔ پوری روایت توجہ کرو، وہ روایت جو پیش کر کے ابو بکر صدیق پر انگشت تنقید اٹھائی جاتی ہے، نعوذ باللہ، آپ اس روایت کے آخری الفاظ سنیں۔ ابو بکر نے کہا اے اما فاطمہ زہرا اور اے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضور کے رشتہ دار ہیں اور آپ مجھے اپنے گھر والوں سے زیادہ عزیز ہیں، ہم آپ کو حصہ دیں گے جو حضور نے دیا تھا، لیکن پورا ورثہ میں آپ کو اس لیے نہیں دے سکتا کیونکہ حضور کی صراحتاً حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا ہمارا ترکہ جو ہے وہ تقسیم نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اب آپ خود مجھے بتائیں، ابو بکر صدیق نے کہا کہ آپ ہمیں بہت عزیز ہیں، اس لیے جو ہے میں جو ہے پوری حضور کے حدیث کی مخالفت میں نہیں جا سکتا، لہذا یہ حدیث ہے جو پیش کی جاتی ہے اس معاملے میں۔ اگلی بات، شیخ صدوق، اب میں برا نہ بنائیے گا، پھر میں نام جو آتا ہے شیخ صدوق، شیعوں کا معتبر عالم، اپنے جلد نمبر 4 میں وہی من جدرو جو نا فقیہ کے اندر لکھتا ہے کہ انبیاء وراثت میں کچھ نہیں چھوڑتے، جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ صدقہ ہوتا ہے، اور وہ وراثت میں درہم اور دینار نہیں چھوڑتے، انبیاء کی وراثت علم ہوتا ہے۔ تو جو ہے نا، یہ شیعوں کو معتبر عالم اس کی گواہی دیتا ہے۔ الشافی، شیعوں کی معتبر کتاب، اور اس کے اندر کتاب الحجت کا باب، الشافی اصول کافی کے، آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری بخاری اور مسلم کے پائے کی کتابوں کے مقابلے میں وہ کتابیں شیعوں کی، اس میں امام جعفر صادق کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ترکہ کوئی بھی نہیں چھوڑا، جو ہے حتیٰ کہ امام جعفر صادق بیان کرتے ہیں حضور کی ایک تلوار اور ایک زرہ اور ایک جو ہے نا اس طرح کی 2-4 چیزیں پیش کی کہ وہ حضور نے وراثت میں چھوڑی، امام جعفر صادق کہتے ہیں۔ اور اگلی بات سنیں، امام جعفر صادق کہتے ہیں سورہ کافی میں کہ اللہ کی قسم ہے حضور جب فوت ہوئے تو حضور کی جو ایک زرہ تھی نا، وہ ایک یہودی کے پاس گروی پڑی ہوئی تھی، حضور نے ان سے جو ادھار لیے تھے، حضور نے وراثت میں اور کچھ نہیں چھوڑا۔ اللہ اکبر۔ تفسیر فرات، شیعوں کی معتبر تفسیر، اس میں ہے حضور نے فرمایا، علی نے فرمایا یا رسول اللہ میں آپ کا ترکے کا وارث ہوں۔ فرمایا انبیاء نے کون سی چیز میراث چھوڑی ہے؟ عرض کی آپ سے پہلے انبیاء نے چیزیں میراث میں پائیں؟ فرمایا نہیں، کتاب اللہ اور نبی کی سنت، فقط یہ نبیوں کو وراثت میں ملی ہے، ایک نبی کی وراثت دوسرے نبی کے لیے یہ ہوا کرتی تھی، اس کے علاوہ اے علی انبیاء وراثت میں کچھ نہیں چھوڑتے، درہم و دینار نہیں چھوڑے۔ تفسیر فرات شیعوں کی معتبر کتاب۔ تو لہذا میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ بخاری کے اندر موجود کہ جو ہے نا امیر المومنین نے کہا کہ انبیاء کی وراثت میں درہم اور دینار نہیں ہوا کرتے،
بخاری میں نے بتا دیا مختلف جگہوں پر. اور یہ بھی ابو بکر صدیق کا قول ثابت ہو گیا کہ ابو بکر نے فرمایا کہ مجھے اپنے گھر والوں سے زیادہ حضور کے گھر والے پیارے ہیں. اور شافی کتاب الشافی شیعوں کے عام معتبر کتاب، اس کے اندر اصول کافی کی جو ہے نا شرح بھی آپ جو ڈھانگ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر موجود. تو اصول کافی یا شافی کے اندر موجود علماء کے وارث، علماء وارث ہیں انبیاء کے، اور انبیاء علم چھوڑتے ہیں ورثہ میں، اس کے علاوہ درہم اور دینار نہیں چھوڑتے. صحیح روایت شیعوں کی معتبر کتاب میں موجود ہے. اور صحیح بخاری کے اندر ایک اور روایت بھی موجود، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا میرے وارث میرے بعد دینار میں نہ بنٹیں، میرا ترکہ تقسیم نہ کریں، میں جو چھوڑ جاؤں گا اس میں میرے عاملوں کی تنخواہ اور میرے بیویوں کا خرچ نکال کر باقی سب صدقہ ہے. اب خود آپ حساب لگا رہے ہیں، ایک اور طرف سے نبی نہیں روایت. تو لہذا ناظرین اس ایپیسوڈ میں ہم نے بتا دیا کہ اس میں معلوم ہوا کہ انبیاء وراثت میں کچھ نہیں چھوڑتے. باغ فتح تو دور کی بات ہے، حتیٰ کہ جب حضور نے وفات پائی اس وقت حضور کی زرہ شیعہ کی کتاب کے مطابق ایک یہودی کے پاس گروی پڑی ہوئی تھی ایک زرہ، اور اس وقت حضور کے وہاں وہ زرہ گروی پڑی ہوئی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لیے تھے اس یہودی سے اور زرہ رکھوا دی تھی. تو باغ فتح کہاں چھوڑا آپ نے؟ نعوذ باللہ من ذالک. تو اس طرح یہ وراثت نہیں ہے. آگے اب اگلی ہم طرف چلتے ہیں کہ اما فاطمہ نے باغ فتح طلب کیا اور ابو بکر عمر کا اس میں کردار کیا ہے، اگلی ایپیسوڈ ہم اس پہ بیان کریں گے.